اسجد بار بار کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوتے آخر کس طرح ناکام ہو گیا۔ اسے ڈھونڈنا بے سود تھا، کیونکہ وہاں کئی ساری تنگ گلیاں تھیں جو کہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ اگر ساری رات بھی اسے تلاش کرتا تب بھی بے سود تھا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد وہ واپس ہوٹل میں آ گیا تھا، اور اب اسے اپنی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اسے بھاگنے کا موقع دیا تھا تاکہ وہ مین روڈ سے ہٹ جائے، کیونکہ وہاں وہ اسے زبردستی نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہاں ریت پڑی ہوگی، یا پھر یہ کہ ایمن اتنے مشکل حالات میں ہونے کے باوجود اتنی ہوشیاری سے کام لے گی۔ اب تو اسے ڈھونڈنا بھی مشکل تھا، اور وہ زیادہ دن یہاں رک بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے لاہور واپس جانا تھا۔ کتنا اچھا پلان بنایا تھا میں نے، پھر بھی میں ناکام ہو گیا، وہ بڑبڑایا۔ شاید وہ اس کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی، جو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ الیاس کا ٹیکسٹ آنے پر اس نے فرحت کو کال کر کے الیاس اور ایمن کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور پھر خود ہوٹل سے نکل گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پہنچنے تک وہ ایمن کو گھر سے نکال چکے ہوں گے، اور اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ لیکن منزل کے اتنا قریب آ کر ایک دم سے دور چلے جانے کا تصور اس وقت اس کے لیے بہت برا تھا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا، اور نیند تو اسے آنے سے رہی تھی۔ بس اب جو گزر گیا اس کا سوگ منانا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو انجان جگہ دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر رات کا واقعہ ایک بار پھر سے اس کے ذہن میں تازہ ہوا۔ پتہ نہیں رات کو وہ کس وقت سوئی تھی۔ چارپائی سے اترنا چاہا تو درد کی ایک لہر اس کے پاؤں میں اٹھی۔ رات کو اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اور خالہ بی نے پتہ نہیں کب اس کے پاؤں کی مرہم پٹی کی تھی، اس لیے اب وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ خالہ بی وہاں پر نہیں تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر ایک بار پھر سے اس نے آنکھیں موند لیں۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول لیں۔ خالہ بی اس کے لیے چائے لائی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ چلو اب یہ چائے پی لو، وہ اسے کپ تھماتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور خاموشی سے کپ پکڑ لیا۔ میں نے تمہاری پٹی کر دی ہے، 1-2 دن میں تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، بس احتیاط کرنا، وہ نرمی سے تاکید کرتے ہوئے بولی۔ ایمن نام ہے میرا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے کام پر جانا ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ میں عصر کی اذان کے وقت واپس آتی ہوں، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ گئیں۔ اور ہاں، میں نے بسکٹ رکھ دیے ہیں تمہاری چارپائی پر، اور آتے وقت میں کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آؤں گی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی بات کر کے باہر نکل گئیں۔ شاید وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتی تھیں تاکہ وہ سنبھل جائے اور کچھ بتانے کے قابل ہو جائے۔ اس نے ایک بار پھر سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ وہ واقعی اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ اسے خود کو کچھ وقت دینے کی ضرورت تھی۔ اسجد کے لیے ایمن سے دستبردار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح ایمن کو کبھی حاصل نہیں کر پائے گا، اور وہ مزید وقت یہاں نہیں گزار سکتا تھا۔ شہناز بیگم اس کے لیے بہت پریشان تھی اور بار بار اسے کال کر کے سنائی جا رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے اپنا سامان پیک کیا۔ اب اسے اپنی ناکامی کے ساتھ واپس جانا ہی تھا۔ اسلام آباد سے لاہور تک کا سارا رستہ اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے گزارا، لیکن اپنی ناکامی برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تو ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھا تو درد کی لہریں اٹھنے لگیں، لیکن ہمت کر کے وہ کھڑی ہو گئی۔ چارپائی کا سہارا لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ کھڑکی اب بھی کھلی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسم ابر آلود تھا۔ آسمان کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم باہر دیکھنے لگی۔ یہ موسم، کبھی تو وہ اس موسم کی دیوانی ہوا کرتی تھی۔ فاقرہ اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے لیے پکوڑے بنا دیتی تھی، اور وہ اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرتی تھی۔ آفاق صاحب اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتے تھے، اور اب کئی سارے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر منظر کو دھندلانے لگے۔
بوندہ شروع ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے زندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اب اسے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے مقصد، اپنی منزل، سب کچھ بھول چکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ خالہ بھی آ گئی تھی۔ ظہر کی اذان کچھ دیر پہلے ہی ہوئی تھی اور خالہ بھی نے تو کہا تھا کہ مغرب کے وقت آئیں گی۔ وہ سوچنے لگی، پاؤں میں درد تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے آتے ہی فکر مندی سے کہا، نہیں، اب بہتر ہے پہلے سے۔ وہ جواب دے کر پھر سے باہر دیکھنے لگی، جہاں اب خوب بارش برسانے کے بعد بادل اپنی نئی منزل کی جانب رواں دواں تھے، لیکن ٹھنڈی ہوائیں ابھی بھی چل رہی تھی۔ مجھے لگا تمہیں بھوک لگی ہوگی، اس لیے جلدی آ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا شاپر نیچے رکھتے ہوئے بولی اور چادر اتار کر تہ لگانے لگی۔ وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی، ارد گرد سے بے نیاز۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی۔ خالہ بی نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ انہوں نے سر جھٹک کر شاپر سے روٹی اور پیک کیا ہوا سالن نکالا، جو وہ آتے ہوئے بازار سے اس کے لیے لائی تھی، اور برتنوں میں ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ایمن نے ایک نظر خالہ بی کو دیکھا اور خاموشی سے کھانے لگی۔ خالہ بی شاید خود کھا کر آئی تھی، اس لیے چارپائی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بھی ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ دو چار نوالے لینے کے بعد وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتا سکتی ہو۔ چند لمحے انہوں نے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر خود ہی وضاحت دی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ اس نے خالہ بی کی طرف دیکھا۔ وہ سوال کے لیے تیار تھی اور صبح سے جواب کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے خالہ بی، میں بس الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے شروع کروں اور کیا بتاؤں۔ وہ بہت افسردہ تھی اور شاید مایوس بھی، لیکن اس بار وہ کچھ نہ بولی۔ وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی تاکہ وہ خود سچ بتائے۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد خود ہی بولنے لگی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ ایک اجنبی انسان کو وہ کیوں اپنے بارے میں سب بتا رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے سہارا چاہیے تھا اور وہ خود کمزور پڑ گئی تھی۔ اسے کوئی چاہیے تھا جو اسے سنتا۔ سب بتا دینے کے بعد وہ سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ سارے غم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی خالہ بی کو اس کی باتوں کا یقین آیا بھی ہے یا نہیں، لیکن اب اسے کسی کو بھی اپنے کردار کی وضاحت نہیں دینی تھی۔ خالہ بی چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر وہاں سے اٹھ گئیں۔ تو مطلب اب اسے یہی رہنا تھا۔ انہیں اس لڑکی کی ہر بات پر یقین آ گیا تھا، اور کیوں آیا تھا یہ بات تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے لہجے میں درد تھا، تڑپ تھی، خوف تھا، ڈر تھا، کچھ کھو دینے کا احساس تھا، شرمندگی تھی۔ اس لیے انہیں یقین آ گیا تھا اس کی کہی ہر بات پر۔ کافی رات بیت گئی تھی جب اچانک خالہ بی کی آنکھ کھلی۔ وہ رات کے اس وقت کھڑکی کے پاس بیٹھے نگاہیں کسی نقطے پر ٹکائے اداس سی بیٹھی تھی۔ خالہ بی کا دل بھر آیا۔ وہ اٹھی اور اس کے سامنے موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اسے اداس دیکھ کر خود بھی اداس سی ہو گئی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی خالہ بی، یہ سمجھ آتا ہے، مگر کیا ترس بھی نہ آیا مجھ پر؟ ذرا رحم نہ آیا؟ لوگ اتنے سخت دل کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیسے خالہ بی؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کب سے ضبط کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ بی خاموش رہیں اور اسے بولنے کا موقع دیا۔ جب انسان گہرے غم میں ہو تو اسے سمجھانا بے سود ہوتا ہے، اس لیے پہلے اسے موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنا غم خود بانٹے، اس کا اظہار کرے تاکہ وہ اس سے باہر نکل سکے، اور پھر اسے جینے کے لیے سمجھانا چاہیے۔ خالہ بی یہ جانتی تھی، اس لیے وہ کچھ کہنے کی بجائے پہلے اسے سننا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ میں کیسے جیوں گی امی کے بنا، ابو کے بنا؟ وہ مجھ سے بے وفائی کر لیتا لیکن اتنا ظلم تو نہ کرتا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ خالہ بی کا دل کٹ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان کا کوئی رشتہ نہ تھا اس لڑکی سے، لیکن اس کی یہ حالت ان سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ تو شاید کب سے ایسے ہی سہارے کی تلاش میں تھی،
روتی ہی گئی۔ خالہ بھی اسے تھپکنے لگی۔ جب اس کا غم آنسوؤں کی صورت میں بہہ کر کم ہوا تو وہ پیچھے ہوئی۔ ہم اپنے حالات کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب۔ ہمیں نتائج کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر نتائج کا اندازہ ہو تو ہم ایسا کچھ کریں ہی کیوں جس سے ہمیں مشکلیں اٹھانی پڑے، لیکن ہمیں اپنے برے حالات کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ضرور ہوتی ہے، اس لیے بجائے ہمت ہارنے کے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ خالہ بھی بولے جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سنے جا رہی تھی۔ یہاں تو لوگ بنا جرم کے سزائیں دینے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو کہاں جینے دیتے ہیں دنیا والے۔ یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی بیٹا۔ وہ ان کی بات سنے جا رہی تھی۔ اسے سننا اچھا لگ رہا تھا۔ تمہارے رشتہ داروں نے بھی تمہیں پناہ نہیں دی کیا؟ وہ کچھ یاد آنے پر بولی۔ بابا کی وفات کے بعد ہی سب نے منہ موڑ لیا اور ننیال میں کوئی تھا ہی نہیں۔ امی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھیں، اور ان کی شادی کے 2 سال بعد نانا نانی کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ وہ افسردگی سے بولی۔ اوہ اچھا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اور اب اٹھو یہاں سے لیٹ جاؤ جا کر۔ وہ اسے چارپائی تک لے آئی۔ وہ لیٹ گئی تو وہ بھی چٹائی پر لیٹ گئی۔ اس نے پوچھا، ملال ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا، ملال ہوتا ہے؟ میں نے کہا، عشق میں بھی یہ کمال ہوتا ہے۔ وہ دکھی سا بولا، مجھے یاد کرتے ہو؟ میں مسکرایا، ہر رات تیرا ہی خیال ہوتا ہے۔ پھر نظریں ملا کے پوچھا، مجھے دیکھ کے، کیا ہوتا ہے؟ میں بے بسی سے بولا، دل بے قرار ہوتا ہے۔ میں جو کبھی چھوڑ جاؤں تو؟ وہ مڑ کے بولا، میرا ہر رات خود سے یہی سوال ہوتا ہے۔ وہ بے یقینی سے بولا، میں بے وفا تو نہیں ہوں؟ میں دور جاتے ہوئے بولا، ہر بے وفا کا یہی جواب ہوتا ہے۔ اسجد کو اس سے محبت نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن اسے تو محبت تھی نا۔ وہ کیا کرتی؟ اسے الزام دیتی، مجرم کہتی، ظالم کہتی، یا خاموشی سے دستبردار ہو جاتی؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کیا چیز ہے محبت؟ کہ محبوب اگر سوچ کے کٹہرے میں بھی مجرم بن کر آ جائے تو سارے الزام خود پر لے کر محبوب کو ہر جرم سے بری کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ کون کون سا غم مناتی۔ امی بابا کو سوچتی تو اسے اسجد سے نفرت ہونے لگتی، اور اگر اسجد کو سوچتی تو اس کے ہر جرم کو چھپانے کے لیے کئی دلیلیں مل جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ محبت کے لائق نہیں تھا، لیکن دل تھا کہ اس غم میں پاگل ہوا جا رہا تھا، اور اس کی خود غرضی کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اسے کوئی بد دعا نہیں دے پائی تھی۔ جب بھی ہاتھ اٹھاتی اور مانگنے کو اسجد نہ ہوتا تو دعاؤں میں خالی پن سا لگتا۔ اسے لگتا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ کاش اسجد نے جو کچھ کیا ہوتا وہ صرف اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ امی بابا کی اس وجہ سے جان نہ جاتی تو وہ اسے معاف کر کے ایک موقع دے دیتی۔ وہ اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، اور اس بات کا غم بھی اسے کھائے جا رہا تھا۔ وہ زیبی کی کلاس فیلو تھی یونی میں، لیکن اس کی کبھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی اس سے، اور نہ ہی زیبی کو اندازہ تھا کہ وہ یوں اس سے جڑ جائے گی۔ زیبی کی دنیا تو بس سالار سے شروع ہو کر سالار پر ہی ختم ہوتی تھی۔ اس کے دل کی دنیا تو اس دن برباد ہوئی تھی جب اس نے لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنایا۔ وہ راول لیک جانا چاہتی تھی۔ اسے وہ جگہ بہت پرسکون لگتی تھی۔ بلال نے اس کو بتائے بنا سارے کزنز کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیا، لیکن اسے اعتراض نہ تھا۔ اسے تو سالار کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ دونوں اس وقت روشنیوں سے دور اکیلے بیٹھے تھے۔ رات کے وقت وہاں منظر بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ روشنی میں ہر چیز چمک اٹھتی تھی۔ باقی سب انجوائے کر رہے تھے، اور وہ سب سے الگ اداس سا بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بلال انسسٹ کر کے اسے زبردستی ساتھ لے آیا ہوگا، اس لیے وہ اس کے پاس چلی آئی۔ نہیں تو کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھ سے چھپاؤ گے؟ مت بھولو کہ بہت اچھی دوست ہوں تمہاری، اور تم نہیں بتاؤ گے تب بھی جان ہی جاؤں گی۔
وہ اس پر نظریں جمائے دھیرے سے بولی۔ اس سے سالار کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے زیبی، بے پناہ۔ زیبی کا دل خوشیوں سے بھر گیا۔ قسمت واقعی اس پر مہربان ہو گئی تھی، لیکن وہ مجھے اگنور کرتی ہے زیبی۔ وہ مجھے غلط سمجھتی ہے، یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ زیبی حیران ہوئی۔ اس نے تو سالار کو کبھی اگنور نہیں کیا تھا، تو مطلب وہ کسی اور کی بات کر رہا تھا۔ اس کا دل کسی خوف کے زور سے دھڑکا۔ کون ہے وہ؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کہے تم ہو زیبی، وہ لڑکی تم ہو۔ صبا نام ہے اس کا۔ 2 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے، لیکن اسے مجھ پر، میری باتوں پر یقین نہیں ہے زیبی۔ وہ کب سے اس غبار کو دل میں لیے ہوئے تھا۔ شاید وہ خود بھی اب کسی کو بتانا چاہتا تھا، کسی کو رازدار بنانا چاہتا تھا، کسی سے مشورہ مانگنا چاہتا تھا، اسی لیے زیبی کو بتا دیا۔ زیبی نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ تم بہت اچھے ہو سالار، اسے وقت دو۔ انتظار مشکل ہے لیکن برا نہیں، اسے تمہارا یقین ضرور آ جائے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس کے آنسو دیکھ لے۔ جو جگہ ہمیشہ اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی تھی، جہاں آ کر وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی تھی، آج وہی اس کا دل ٹوٹا تھا۔ اس کے اندر ایک شور برپا تھا۔ وہ بنا بلال کو بتائے اپنی گاڑی کی طرف آئی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ سب اس کی یہ حالت دیکھ کر اس سے سوال کرتے، اور جواب دینے کی کیفیت میں وہ نہیں تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن دوبارہ یہاں کبھی نہ آنے کا عہد ضرور کیا تھا۔ وہ اب خالہ بی سے بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ خالہ بی نے اس کا بہت خیال رکھا تھا اور اسے پھر سے یونی جوائن کرنے میں مالی طور پر مدد بھی کی تھی۔ خالہ بی نے کافی پیسے جمع کر رکھے تھے، لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے کبھی گھر کی چیزیں لینے یا گھر میں خرچ نہیں کیے تھے، کیونکہ جو کچھ بھی تھا ان کے لیے کافی تھا۔ فوری طور پر استعمال کے لیے خالہ بی نے اسے ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل بھی لے دیا تھا۔ وہ بے حد مشغول تھی ان کی۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد اسے ایک اکیڈمی میں جاب بھی مل گئی۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ دن بھر تو وہ اپنے کاموں میں الجھی رہتی، لیکن رات اس کے لیے بھیانک خواب بن جاتی۔ کئی دفعہ خالہ بی نے اسے رات کو روتے دیکھا تھا۔ کبھی وہ اسے چپ کراتی، تسلی دیتی، اور کبھی کبھی اسے اپنے دل کا غبار نکالنے دیتی۔ وہ بھی اکیلی تھی، انہیں بھی جینے کے لیے سہارا مل گیا تھا۔ ایمن ہر ویکینڈ پر ان کے لیے کچھ خاص بناتی۔ اس نے کئی دفعہ خالہ بی کو منع کیا تھا کہ وہ اب لوگوں کے گھر کام نہ کیا کرے، اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن خالہ بی کی زندگی ایسی ہی چلتی آئی تھی اور وہ اس میں کچھ تبدیلی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے بھی اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ خالہ بی کام پر گئی ہوئی تھی اور وہ ان کے لیے گاجر کا حلوہ بنا رہی تھی، جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھی کہوں خالہ بی کی غیر حاضری میں کیا پک رہا ہے اور کون پکا رہا ہے؟ وہ بچہ کب اندر داخل ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ شروع میں وہ خالہ بی کی غیر موجودگی میں گھر کو اندر سے کنڈی لگا دیتی تھی، لیکن اب اس کی آس پاس والوں سے کچھ جان پہچان ہو گئی تھی۔ ڈر کم ہوا تو اس نے کنڈی لگانا چھوڑ دی۔ خالہ بی نے اس کا تعارف اپنے مالک کی بیٹی کی حیثیت سے کرایا تھا، جس گھر میں وہ کام کرتی تھی۔ مالک اور مالکن کی ایک حادثے میں جان چلی گئی اور رشتہ داروں نے جائیداد ضبط کر لی تو وہ اس معصوم بچی کو ساتھ لے آئی۔ تو وہ آپ وہی ہیں جن کا گھر میں نے ذکر سنا تھا؟ ایمن نام ہے نا آپ کا؟ وہ سر کھجاتے ہوئے سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایمن کو اس بچے پہ بے اختیار پیار آیا۔ وہ 12-13 سال کا لگ رہا تھا، لیکن کافی ہوشیار تھا۔ آؤ نہا، خوشبو سونگھ ہی چکے ہو تو کھا بھی لو، وہ خوش دلی سے بولی۔ وہ خوشی خوشی چلا آیا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایمن نے حلوہ پلیٹ میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے اسے دیا۔ وہ رغبت سے کھانے لگا، یہاں تک کہ پلیٹ خالی ہو گئی تو اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بندہ جھوٹی ہی صحیح تعریف تو کر ہی دیتا ہے، اور یہ اتنے ریلیکس کیوں ہو گئے ہو؟ کھا لیا ہے تو جاؤ نا اب، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ او ہاں اچھا، تعریف بھی کرنی تھی، تو کیسے کرتے ہیں تعریف؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ ایمن کو لگا اس نے یہ بول کر غلطی کر دی۔ مطلب آپ کریں نا میری تعریف، تبھی مجھے پتہ چلے گا نا کہ تعریف کیسے کرتے ہیں۔
وہ اب بھی بے نیازی سے پوری طرح آنکھیں کھول کر چہرے پر معصومیت طاری کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمن کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اب تو وہ بول چکی تھی، اور وہ بچہ دکھتا معصوم تھا لیکن کافی تیز اور شرارتی تھا۔ اب اگر وہ اسے سمجھانے بیٹھ جاتی تو سارا دن گزر جاتا، اس لیے بہتر تھا کہ اس کا دھیان بٹا دیتی۔ نام تو بتایا ہی نہیں آپ نے اپنا، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ آپ نے بھی تو نہیں بتایا، وہ آرام سے بولا۔ ایمن حیران ہوئی۔ وہ اس لیے کہ آپ کو پہلے ہی میرا نام معلوم تھا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو اپنا تعارف تو کروانا چاہیے تھا نا۔ وہ اب چارپائی سے اتر کر پھولوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ایمن نام ہے میرا، اور میں یہاں خالہ بی کے ساتھ رہتی ہوں، بس یہی ہے میرا تعارف، وہ زچ ہو کر بولی۔ محمد احمد رضا کمال نام ہے میرا، اور میں اپنے والدین کے ساتھ اسی گلی کے آخری والے گھر میں رہتا ہوں۔ وہ اب بھی اسی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس لمیٹڈ اور شاندار تعارف پر ایمن کا منہ کھل گیا۔ وہ بچہ اپنی عمر سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ خالہ بھی اندر داخل ہو رہی تھی۔ احمد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہو، آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے میرا نام محمد احمد رضا کمال ہے، اس طرح آدھے ادھورے نام سے نہ پکارا کرے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بہت کانفیڈنٹ تھا وہ۔ ایمن بہت متاثر ہوئی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ خالہ بھی اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اب ناراضگی ختم بھی کر دینا، اتنی چھوٹی سی بات پر آپ ناراض ہو گئی، اور دیکھے نا میں منانے بھی آیا ہوں۔ اب تو بات پرانی بھی ہو گئی، جانے دے، وہ التجا کرتے ہوئے بولا۔ خالہ بھی اب بیٹھ چکی تھی، وہ بھی ان کے قریب آ گیا تھا۔ ایمن نے فوراً انہیں حلوہ پیش کیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوٹی سی بات، مطلب تمہیں اب بھی اپنی غلطی کا صحیح سے اندازہ نہیں ہے؟ خالہ بھی حیرت اور صدمے سے بولی۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، مجھے تازہ پھولوں کا گلدستہ چاہیے تھا، تو میں یہاں سے توڑ لیے۔ اب یہ بھی تو اپنا ہی گھر ہے نا، اور یہ اس بات پر اب تک مجھ سے ناراض ہیں۔ کوئی مہینہ بھر تو ہو چکا ہوگا اس بات کو۔ وہ بڑوں کی طرح اسے معاملہ سمجھا رہا تھا۔ کیا کہا؟ تو میرے معصوم پھولوں کا تم نے گلدستہ بنایا تھا؟ خالہ بھی صدمے میں تھی، اور ایک بار پھر سے ان دونوں میں نوک جھوک شروع ہو چکی تھی، لیکن ایمن کو مزہ آ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اور کہیں کہیں اپنی رائے بھی دے رہی تھی۔ زیبی کئی دنوں تک کھوئی کھوئی رہی، زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن اسے اٹھنا ہی تھا، سالار کے لیے۔ وہ اس کی خوشی چاہتی تھی، اس کی خوشی میں ہی وہ خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کب فری ہوتا ہے۔ ہمت کر کے اٹھی، تیار ہوئی، اور سالار کے گھر چلی آئی۔ وہ رابی آنٹی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ طاری کیے۔ وہ آگے بڑھی۔ کیسی ہیں رابی آنٹی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ واٹ اے سرپرائز بیبی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ارے آپ اٹھ کیوں رہی ہیں؟ بیٹھیے نا، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ بہت اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر، وہ خوشی سے بولی۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں زیبی کیا ہو گیا ہے اسے، مجھے تو کچھ بتاتا نہیں۔ تم پوچھو نا، اس سے کیوں اداس رہتا ہے، شاید تمہیں بتا دے۔ اس کے جواب دینے سے پہلے رابی آنٹی بولی۔ آپ فکر نہ کریں رابی آنٹی، میں اس سے پوچھ بھی لوں گی اور اس کا مسئلہ حل بھی کر دوں گی، وہ سالار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رابی آنٹی کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اٹھ گئی۔ اب وہ اور سالار آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ بتاؤ گے نہیں اس کے بارے میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بتا تو دیا تھا، دوسری طرف بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ اچھا کوئی تصویر تو ہوگی نا اس کی، دکھاؤ نا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخر کون ہے وہ خوش قسمت جس پہ سالار صاحب کی نظریں ٹھہر گئی ہیں، وہ بذاخر شوخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہاں ہے تو صحیح، کہتے ہوئے اس نے ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور پھر کچھ ڈھونڈنے کے بعد اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تو میری یونیورسٹی فیلو تھی، وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولی۔ اچھا سچ؟
تو میں پھر کیا یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ چپ چاپ سی سادہ مزاج؟ وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کچھ خاص نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن تقریباً تب بھی ایسی ہی تھی، وہ یاد کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ جیسے اتنا ہی جان لینے پر خوش ہوا۔ وہ اداس ہو گئی۔ کیا تم مجھے اس کا نمبر دے سکتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں، لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ پرانی فیلو جو ہے تو بات کرنا چاہوں گی، وہ اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے عام سے لہجے میں بولی۔ ارے میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کا موڈ اب اچھا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر پہلے والی اداسی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایمن اپنے بیگ سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی جب اسے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ ملا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس میں پیسے تھے۔ ایمن نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا۔ کاغذ پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ وہ پڑھنے لگی۔ میں جانتی ہوں ایمن کہ تم بے گناہ ہو۔ میں نے الیاس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ تمہیں تمہارے شوہر نے پھنسایا تھا، لیکن اپنا گھر بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ اگر میں تمہیں نہ نکالتی گھر سے تو تمہاری عزت کو خطرہ رہتا اور میرے گھر کو۔ میں الیاس کو شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ مجھے سب معلوم ہے۔ شوہر کے دل سے پکڑے جانے کا ڈر ختم ہو جائے تو وہ بار بار وہی کام کرتا ہے۔ اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ کچھ پیسے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھ لینا، کام آئیں گے۔ تمہاری ضروری چیزیں میں نے بیگ میں رکھ دی ہیں۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فرحت۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس تحریر کو دیکھتی رہی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی نے جلدی جلدی میں لکھا ہے۔ تو مطلب یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس گھر سے آدھی رات کو نکال دیا تھا۔ اس نے پیسے گنے، وہ 50,000 تھے۔ اس نے انہیں دوبارہ سے اسی طرح کاغذ میں لپیٹ کر واپس رکھ دیا۔ زیبی نے صبا کی طرف دوستی کا قدم بڑھایا۔ صبا کو معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب زیبی کے اتنا قریب آ گئی کہ اسے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سب بتانے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ اسے اپنا ماضی بھی بتا دیا۔ زیبی اس کو سنا کرتی تھی اور اچھے مشورے دیا کرتی تھی، اور آج صبا کی باتیں سن کر لگ رہا تھا کہ آخر 4 سال بعد اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ کیا چیز تھی وہ لڑکی جسے 6 سال لگے تھے صرف کسی کی عادت پڑنے میں؟ وہ واقعی بہت خاص تھی۔ سالار یوں ہی تو نہ مرتا تھا اس پر۔ آج رات وہ اکیلی ہی راول لیک آئی تھی۔ وہ 4 سال بعد وہاں آئی تھی۔ اس نے یہاں کبھی نہ آنے کا عہد کیا تھا، لیکن یہ جگہ اس کی ساتھی تھی، اس کی رازدار تھی۔ اسے یہیں پر ہی سکون مل سکتا تھا۔ احمد آج پھر سے آیا تھا، بلکہ اب تو وہ روز ہی آتا تھا۔ اس کے آنے سے ایمن کا دل بہل جاتا تھا۔ اس کی باتیں ایمن کو ہنسنے اور مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اب اسے اسکول کے فنی واقعات سنا رہا تھا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسے جا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے میرے ماموں آئے تھے۔ اوہ، تو تمہارے ماموں بھی ہیں؟ اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کا بھی کوئی ماموں ہوتا۔ ہاں نا، ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ آفت تھی پوری۔ میری ہر ایک چیز کو اپنا سمجھ کر استعمال کرنے لگی، لیکن بات یہاں تک تو ٹھیک تھی۔ حد تو تب ہوئی جب اس نے امی سے ان تمام کھانوں کی فرمائش کی جو مجھے ناپسند تھے۔ چڑیل نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ 3 دن وہ رونی صورت بنا 3 انگلیاں اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولا۔ پورے 3 دن صبح شام اس کی پسند کی، یعنی جو مجھے سخت ناپسند تھی وہ بنتی رہی۔ آپ سمجھ سکتی ہیں نا کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں ہاں بالکل، ایمن نے تائید کی۔ میں بھی بھلا کہاں چھوڑنے والا تھا اس بات پر اسے۔ رات کو جب وہ گہری نیند سو رہی تھی تو کینچی لے کر اس کے بالوں پہ کیا کیا ڈیزائن بنا دیے۔ صبح خود کو آئینے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کی حالت یاد کرتے ہوئے وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، مہمانوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کیا؟ بتا تو چکا ہوں آپ کو، وہ کوئی عام مہمان نہیں تھی، آفت تھی وہ۔ خیر، بدلہ تو اس نے بھی لے ہی لیا تھا۔ میری نوٹ بک پر پورے 1 ماہ کا ہوم ورک لکھا ہوا تھا جو کہ اکٹھا چیک ہونا تھا، اور اس نے وہ نوٹ بک چرا لی۔ ان دردناک لمحوں کو یاد کرتے ہوئے اس نے آہ بھری، جیسے کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہو۔ ادھار تو میں بھی نہیں رکھتا، وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ جب وہ جانے لگی تھی تو بیگ پیک کر کے
سب سے ایک بار ملنے گئی تھی۔ میں نے اس کے سارے کپڑے کاٹ دیے تھے۔ وہ پھر سے سینے یا ٹانکا لگانے کے لائق نہیں رہے تھے۔ وہ خوشی سے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا اور ایمن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کتنا برا کیا نا آپ نے اس کے ساتھ۔ احمد کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ پھر سے اسے محلے کے قصے سنانے لگا۔ اس کے پاس ہر گھر کی خبر ہوتی تھی اور وہ ہمتن گوش ہو کر سنتی تھی۔ کبھی کسی بات پر ہنستی، کبھی اداس ہو جاتی، اور اب اسی طرح اس کی زندگی بھی چل رہی تھی۔